أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا یکلف نہیں مکلف کرتا اللہ سبحانہ وتعالی نفسا کسی بھی جان کو الا مگر وسعها اس کی وسعت کے مطابق لہا اس کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمایا وعلیہا اور اس پر ہے ما اکتسبت جو اس نے کمائی کی ربنا اے ہمارے پروردگار لا تواخذنا ہمیں نہ پکڑنا ان نسینا اگر ہم بھول گئے او اخطانا یا ہم سے خطا ہو گئی ربنا اے ہمارے پروردگار ولا تحمل علینا اور نہ ڈالنا ہم پر اسرن بوجھ کما حملتہ جیسے تو نے ڈالے علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے ہوئے ربنا اے ہمارے پروردگار ولا تحملنا ہمیں اتنا بوجھ نہ اٹھوانا ما لا طاقت لنا بھی جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں واعف عنا ہمیں معاف کر دینا واغفر لنا ہمیں بخش دینا وارحمنا ہم پر رحمت فرما انت مولانا تو ہمارا والی ہے تو ہی ہمارا والی ہے فانصرنا بس ہماری نصرت فرما علی القوم الکافرین کافر قوم پر یہ وہ آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر عطا ہوئی جو اس سے پہلے کسی نبی پر نہیں اتری اور یہ وہ نورین ہیں جس کی بشارت حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جب وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا ابشر بنورین قد اوتیتہما آپ کو مبارک ہو آپ کو دو نور عطا کیے گئے ہیں لم یؤتہما جو نہیں کسی کو نہیں دیے گئے نبی قبلک کسی آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے اور وہ دو نور کیا ہیں فاتحۃ الکتاب الحمد شریف وخواتیم سورۃ البقرہ وخواتیم سورۃ البقرہ اور یہ آخری آیتیں سورہ بقرہ کی جو ہم نے پڑھی اور ان پر بشارت یہ ہے کہ جو دعا اللہ سے ہم مانگتے ہیں ان آیات میں اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اور یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ نے قبول کر لی ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب یہ بندہ دعا کرتا تو اللہ کہتا ہے قد فعلت جو تو نے مانگا میں نے کر دیا، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔
تو یہ جو آیت ہے بڑی عظیم آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے۔ اور اس سے پہلے وہ جو آیت اتری نا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ بہت ہی مشقت والی آیت تھی، اور اس میں یہ بیان تھا کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں۔ اور یہ حکم جو اس سورہ بقرہ میں جو تمہیں ہدایات دی گئی ہیں، جو کچھ بیان ہوا ہے، یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جس کے جو مالک ہے زمین و آسمان کا، سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور تم بھی جو کچھ چھپاؤ، جو ظاہر کرو، اس پر تمہارا محاسبہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو یہ بات بہت بھاری معلوم ہوئی۔ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، اے اللہ کے رسول، جو ہماری طاقت میں تھا اللہ نے حکم دیا، ہم وہ بجا لائے، لیکن ہمارے دلوں پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے، اس میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں، تو اس پر بھی ہمارا محاسبہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا، کیا تم ویسی ہی بات کرنا چاہتے ہو جیسے بنی اسرائیل نے کہی تھی؟ قالوا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا پر ہم مانیں گے نہیں، بلکہ تم یہ کہو قالوا سمعنا واطعنا۔ تو صحابہ نے بے یک زبان یہ کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مانا۔ جب یہ اظہار ہو گیا ان کی طرف سے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ تخفیف آئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی امر کی تکلیف نہیں دیتا، یعنی کسی ایسی چیز کا مکلف کرتا ہی نہیں جو کوئی کر نہ سکے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے امت محمدیہ پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے احکام نہیں دیے، نہ کوئی ایسی نیکی ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہو کہ یہ کرو اور وہ ہم نہ کر سکیں، اور نہ کوئی ایسی برائی ہے کہ جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہو اور ہم اس سے بچ نہ سکیں۔ ہماری وسعت میں ہے اس سے بچنا، ہماری وسعت میں ہے اس نیکی کو کرنا، اور جہاں بھی انسان کے اوپر کوئی مشکل پیش آتی ہے، اللہ علیم خبیر ہے، اللہ نے ایسی شریعت دی ہے رحمت للعالمین کے ذریعے سے، ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ جہاں بھی ہمیں مشکل پیش آتی ہے ساتھ میں رخصت آ جاتی ہے۔ نماز کا حکم ہے، اور اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں نا، یہ تو ہماری وسعت میں ہے نا 5 نمازیں، اگر زیادہ ہوتی اللہ نے اس کا حکم ہی نہیں دیا۔ اللہ 100 نمازیں بھی فرض کر سکتا تھا، اللہ نے 50 کی نا، لیکن اس میں تخفیف کر دی، اور یہ اسی امر کے تحت تھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو جہاں 5 نمازوں کا حکم دیا تخفیف کے ساتھ، وہیں یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو تو اس میں پھر تخفیف ہے۔ مسافر وہ قصر کے ساتھ نماز پڑھ لے، یعنی 4 رکعتیں جو ہیں وہ 2 پڑھ لے۔ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے۔ اور اگر تمہارا دشمن سے مقابلہ چلتے پھرتے ہی پڑھ لو، جدھر رخ ہے ادھر ہی کر کے نماز پڑھ لو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کوئی ایسا حکم دیتا ہی نہیں جو ہم کر نہ سکے۔ اسی طرح حج ہے، فرض کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کن پر؟ جو غریب آدمی ہے اس پر فرض ہے ہی نہیں، وہ مکلف ہی نہیں آج۔ جب استطاعت ہے، وسعت ہے، وسعت کیسے آئے گی؟ پیسہ آ گیا، وسعت آ گئی، سفر کے اخراجات، گھر میں اخراجات جو بھی ہیں اس کے پاس ہیں، اب وہ مکلف ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، سفر کر بھی سکتا ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، اس پر فرض ہے، اور وہ بھی زندگی میں ایک بار۔ یہ وسعت ہے نا، وسعت ہے کہ ایک بار، زیادہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا۔ اگر کوئی تطوع کے طور پر، نفلی طور پر کرتا ہے، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے، اللہ نے فرض نہیں کی لیکن وہ اس باب میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو یہ باب پھر وسیع ہے اس کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف نہیں کیا ہوا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب زکوٰۃ کو دیکھ لیں،
غریبوں پہ تو فرض ہے ہی نہیں. جب تک وہ پیسے ہوں گے نصاب کے مطابق، ہاں جی، وہ 52 تولے چاندی ہے وہ اس کا نصاب ہے، اور وہ سونا ہے 10.5 تولے یا ہاں جی اس کے مطابق رقم ہو انسان کے پاس، یا فصل ہے اس پر عشر ہے. تو جس کے پاس فصل نہیں وہ مکلف نہیں، جس کے پاس چاندی سونا نہیں پیسہ نہیں وہ مکلف نہیں. اسی طرح جب تک بالغ نہیں ہے مکلف نہیں ہے. اسی طرح پاگل ہے، ہاں جی مجنون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف ہی نہیں کیا. رفع القلم عن ثلاث لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی ایسی چیز کا مکلف نہیں کرتا جس میں مشقت ہو، جس میں اس کی طاقت نہ ہو. کیونکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تکلیف نہیں رکھی، حرج کی باتیں نہیں ہیں جس میں تم تکلیف میں مبتلا ہو. اسی طرح فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو آسانیاں چاہتا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا. اسی طرح یہ قرآن ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ تمہیں مشکل میں ڈالنے کے لیے تو نہیں آیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسان کر نہ سکے، جو کسی کی وسعت میں نہ ہو. جتنے بھی اوامر ہیں جتنے بھی نواہی ہیں وہ انسان کی پہنچ کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، اور اس کے مطابق ہی اس نے شریعت ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کے بعد فرمایا لہا ما کسبت. لہا یعنی اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، یعنی کسب کا تعلق خیر سے ہے، نیکیوں کے ساتھ، تو وہ اس کے لیے ہیں، اس کے فائدے کے لیے ہیں. لہا کا یہ معنی ہے، یہ لام بھی حرف جا رہا ہے، ہاں نفس ہے، لہا اس کے لیے، اس نفس کے لیے. ماں کا سبا جو اس نے کمائی کی، جس جان نے جو کمایا وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے. کسب کمائی یہ خیر کے باب میں آتی ہے. وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور اس پر ہے، یہ بوجھ ہے. جو لہو ہے وہ فائدہ ہے، لہا فائدہ اس کا، علیہا جو اس کے اوپر بوجھ ہے. بوجھ کس چیز کا ہے؟ برائیوں کا، شر کا، جو اللہ کی نافرمانیاں کی ان کا. مکتسبت جو اس نے کمائی، جو اس نے شر کمایا اس کا بوجھ اس کے اوپر ہے، جو اس نے نیکی کمائی وہ اس کے فائدے کے لیے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. اب کسبت بھی کمائی ہے اور مکتسبت بھی کمائی ہے، لیکن دونوں عربی میں ایک بلیغ سا فرق ہے. اکتسب باب افتعال ہے، اس میں تکلف ہے. جو نیکی ہے نا وہ انسان بغیر تکلف کے آسانی سے کماتا ہے، اور جو اکتساب ہے نا اس میں تکلف اور جدوجہد کر کے کماتا ہے. یعنی اگر انسان حلال کمائی کر رہا ہے اس کا دل مطمئن ہے، محنت کر رہا ہے اس کو ڈر نہیں ہے. لیکن اگر چوری کر رہا ہے تو اس کو ڈر ہے نا، ہاں جی چور کو ڈر ہے نا پکڑا جاؤں گا. تو اس لیے اس میں تکلف ہے مکتسبت کے اندر. تو لہا ما کسبت اس کے لیے ہے، اس کے فائدے کے لیے ہے جو نیکیاں اس نے کمائی. وعلیہا مکتسبت، اور اس پر بوجھ ہے اس جان کے اوپر، ان نفوس کے اوپر، ہاں جی جو برائیاں انہوں نے کی. اس کے بعد فرمایا ربنا، یہ دعا آ گئی. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا سکھائی بھی. ربنا یہ واسطہ ہے، اللہ سے مانگو اس کے ناموں سے. رب صفت ربوبیت، ہمارا رب، اور نسبت اپنی طرف، ہمارا ہے وہ رب، ہمیں ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا مربی ہے، ہمیں روزیاں دینے والا. ربنا اے ہمارے رب، لا تواخذنا ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، ہاں جی
جب انسان یہ کہتا ہے نا ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت، تم نے یہ دعا مانگی میں نے قبول کر لی، تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، ہے جی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اگر غلطی سے کچھ ہو جائے یا بھول کے ہو جائے تو وہ مرفوع ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے جی۔ نسیان کیا ہوتا ہے کہ پہلے انسان کو پتا ہو حکم کیا ہے لیکن بھول جائے، جیسے آدم کو پتا تھا نا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے لیکن بھول گیا، وَمَا انسانی الا الشیطان، جیسا کہ سورۃ کہف میں آتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا پتا تو تھا کہاں ہے جی لیکن بھول گئے، کس نے بلایا؟ شیطان نے بلا دیا۔ تو پہلے سے حکم پتا ہے لیکن انسان بھول جائے، نسیان، اور کہتے ہیں کہ انسان کا لفظ ہی نسیان سے کہ انسان بھول جاتا ہے، اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں۔ تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، او اخطانا، خطا کیا ہے؟ خطا یہ ہے کہ انسان سمجھے کچھ اور لیکن بات کچھ اور ہو، غلطی ہو گئی نا۔ مثال کے طور پر روزہ رکھا ہوا ہے نا لیکن انسان بھول جائے کہ میں نے روزہ رکھا، وہ نسیان ہے۔ لیکن خطا یہ ہے کہ بندہ سمجھے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، ہاں جی، لیکن وہ غروب نہ ہوا، بادل ہوئے ہوں، اندھیرا ہو گیا ہو، جیسا کہ صحابہ کے زمانے میں ایسے ہوا بھی، اس وقت گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، بادل گھنے آئے اور سمجھا کہ مغرب ہو گئی، انہوں نے روزہ افطار کر لیا، اس کے بعد بادل چھٹ گئے، سورج سامنے آ گیا، تو یہ خطا ہے۔ ان نسینا او اخطانا، اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے تو اللہ اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، میں نے یہ کر دیا، یعنی نہ تمہیں غلطی پہ پکڑا جائے گا اور نہ ہی تمہیں بھولنے پہ پکڑا جائے گا، سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہاں جی۔ اس کے بعد پھر انسان دعا کرتا ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہوئی ہے، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے، ایسی مشقت میں نہ پڑے، ایسا مشکل حکم نہ ہو جو ہم کر نہ سکیں، ہے جی، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ہوا۔ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تقتلوا انفسکم، کیا ہے وہ آیت؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ جو تم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی نا تو اس کی توبہ کرو، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور توبہ کیسے ہوگی؟ فاقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو، چاہے جس کے سامنے جو آئے، بھائی آئے، باپ آئے، جو بھی آئے، قتل کرنا ہے، پھر تمہاری توبہ ہوگی۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے جو ہم نہیں کر سکتے، اللہ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی غلطی سی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر لینے کے لیے تورات، پیچھے سے قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر ان کی توبہ اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے پھر قتل کی، ہزاروں قتل ہوئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ معافی ہوئی، قتل وہ تھما، اور جو باقی بچے ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، اور جو قتل ہو گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہ ان کی توبہ کا طریقہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھائی ہے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا، ایسا بوجھ نہ ڈالنا پر جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قد فعلت، یہ بھی کر دیا میں نے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ
ایسے کام کا ہمیں حکم ہی نہ دینا، ایسا بوجھ ہم پر ڈالنا ہی نہ جو ہماری طاقت میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دیا ہے جی، قد فعلت۔ اس کے بعد واعف عنا، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ واعف عنا، معافی کیا ہے؟ معافی میں یہ ہے کہ بندے کو یہ باور کرایا جائے، بتایا جائے ہاں تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہے جی، پھر اللہ تعالیٰ کہے جاؤ نہیں پکڑتا تجھے، معاف کیا، یہ معافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخش دے۔ اور جو بخشش ہے نا، یہ معافی سے بھی اگلا سٹیپ ہے کہ اللہ جتلائے نہیں کہ تم نے گناہ کیا کیا، پردہ پوشی کر دے، بتائے یہ گنوائے بغیر کہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور ہاں جی سب کے حشر میں سب کے سامنے بتایا جا رہا ہے۔ لیکن مغفرت یہ ہے کہ اللہ پردہ پوشی کر لے، بتائے بھی نہیں اور معاف کر دے، رسوائی سے بھی بچ گئے، معافی بھی مل گئی، یہ مغفرت ہے۔ فاغفر لنا، یعنی ہماری ستر پوشی بھی کر دے، معاف بھی کر دے۔ واغفر لنا وارحمنا، یہ اس سے بھی اگلا سٹیپ ہے۔ معافی تو ہوگی نا، پکڑا نہیں، بخشش ہوگی، ستر ایوب ہو گیا چلو، لیکن اس سے اگلا سٹیپ جنت میں داخلہ ہے، رحمت کر دے ہمیں، وارحمنا۔ اور دنیا میں بھی یہ مواخذہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نہ پکڑے۔ ورحمنا یہ ہے کہ انسان کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ نیکیوں کی طرف آئے، اپنے اللہ کی رحمت سے انسان نیکیوں کی توفیق پائے، اللہ کی رحمت سے انسان دنیا میں ثابت قدم رہے، اللہ کی رحمت سے انسان قبر میں ثابت قدم رہے، اللہ کی رحمت سے انسان پل صراط پر ثابت قدم رہے۔ ورحمنا یہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ ہم پہ رحم فرما، یعنی پہلے نہ ہمیں عذاب سے بھی بچا، معاف بھی کر دے اور جنت میں بھی داخل کر دے۔ کیسی عظیم دعا ہے، ورحمنا ہم پر رحمت فرما دے، اور انت مولانا، انت تو مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تیرے سوا اور کوئی مولا نہیں ہمارا۔ انت مخصوص ہے، تاکید کے ساتھ ہے، تیرے سوا اور کوئی والی نہیں ہمارا، تو ہی والی ہے، تو ہی، تیرے سوا اور کوئی نہیں، انت مولانا۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ ولایت، یہ دوستی، اسی کی بنا پر ہماری مدد فرما کہ تو ہمارا دوست ہے، ہماری مدد فرما۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہمیں فتح یاب کر دے، ہماری نصرت فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔